نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محنت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے ایک تعلق قائم ہو، مختصر وقت میں قرآن حکیم کے مضامین کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آئے، قرآن حکیم کے اور محافل میں شرکت کریں، قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں قرآن فہمی کے حوالے سے مزید آگے بڑھنا آسان ہو۔ آج ہماری پہلی نشست ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے پہلے پارے کے حوالے سے ہم خلاصہ مضامین آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ قرآن حکیم کا پہلا پارہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سے قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے، اور پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کے 40 میں سے ابتدائی 16 رکوع شامل ہیں، جن کے عنوانات پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، رب العالمین اور بندے کا آپس کا تعلق، طلب ہدایت کی دعا، یہ عنوان اس کو دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں توحید، آخرت اور رسالت کا ذکر بھی کیا، اپنی عظمتوں کا بیان بھی عطا فرمایا، اور بندے کی حاجت کا ذکر بھی کیا۔ بندہ اللہ کے حضور اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے ہدایت کی دعا کرتا ہے، اور پورا قرآن پھر جواب کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پر قائم رکھے اور سیدھے راستے پر مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ میں تعلیم مسئلہ بھی بیان ہوا، دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی عظمت کا اعتراف کرو، اور اپنے بندے ہونے کا اعتراف کرو، پھر اپنے احتیاج کو اللہ کے سامنے رکھو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ دعا قبول فرماتا ہے، پورا قرآن عطا فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی ہدی للمتقین کہہ کر قرآن حکیم سے جو ہدایت ہمیں ملتی ہے اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، طویل سورت ہے، اور اس کے جیسے کہ عرض کیا گیا کہ 16 رکوع پہلے پارے میں شامل ہیں، کل 40 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتداً بڑے جامع موضوعات ہمیں عطا فرمائے، اور پھر 2 امتوں کا ذکر ہے۔ سابقہ امت بنی اسرائیل میں سے یہود کا بیان آتا ہے، اور موجودہ امت مسلمہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ ذکر بعد میں آئے گا، پہلے پارے میں کچھ ابتدائی موضوعات ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا۔ پہلا رکوع پہلی 7 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، امت کی ذمہ داریاں، اس کو عنوان دیا گیا، اور اس کے ذیل میں بات آ رہی ہے قرآن سے ہدایت پانے والوں کے اوصاف۔ متقین کو قرآن سے ہدایت ملے گی، غیب پر ایمان رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، رائے خدا میں خرچ کرنے والے، جو وحی آئی اس سب پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، ان کو تو ہدایت ملے گی۔ اور رہے کافرین جو تکبر میں، ہر دھرمی میں مبتلا ہو جائیں اور حسد کا شکار ہو جائیں اور تعصب میں مبتلا ہو کر جانتے بوجھتے حق کو رد کر دیں، وہ گمراہ ہوں گے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ دوسرا رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، آیات 8 تا 20، اور منافقانہ کردار کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ تیسرے گروہ کا بیان آ رہا ہے جو بظاہر اسلام قبول کرتا ہے لیکن مفادات ہی کا غلام ہوتا ہے۔ اگر مفاد ملتا ہے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے تو چلو مسلمانوں کی بات مان لو، اور مفاد محفوظ رہتا ہے کفار کی بات ماننے کے اندر تو چلو کفار کی طرف چلے جاؤ۔ یہ بین کی کیفیت والے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ کہ حق و باطل کے معارکے اور کشاکش کے دوران جب جان و مال لگانے کے تقاضے آتے ہیں تو یہ بھاگ لیتے ہیں۔ ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے، ہم تو ایمان والے ہیں نا، اللہ کے دین کے تقاضے آتے ہیں تو ہم عمل کرتے ہیں، خاص طور پر جان و مال لگانے کے تقاضے آئیں تو آگے بڑھ کر قبول کریں گے، یا کچھ اور روش، وہ کچھ اور روش تو منافقین کی یہاں پر بیان ہوئی۔ تیسرا رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، آیات 21 تا 29، عنوان اس کا ہے قرآن حکیم کی عظمت اور دعوت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی عظمت کا تذکرہ بھی فرمایا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن حکیم کا ایک چیلنج پیش کیا گیا، پورا قرآن تو بڑا عظیم، پورا قرآن عظیم کلام ہے، ایک صورت ہی پیش کر کے دکھا دو، اس کی بھی تمہارے اندر سکت نہیں۔ ان لوگوں کو کہا گیا جو معاذ اللہ قرآن حکیم پر اعتراضات کر رہے تھے۔ بتایا گیا گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی پامال کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن حکیم سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ نے ایک حکم یہ بھی دیا کہ جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑ کر رکھو، صلہ رحمی کی طرف بھی توجہ دلائی گئی، اور بتایا گیا کہ یہ فاسقین وہ ہوتے ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر رکاوٹ ڈالنا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں لوگوں کو مشکلات پیدا کرنا۔ ایسے فساد مچانے والوں کو فاسق کہا گیا، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ چوتھا رکوع سورۃ البقرہ کا، آیات 30 تا 39، قرآن حکیم کا فلسفہ بیان ہوا۔ ویسے فلسفے کے میدان میں اصل سوال یہ ہوتا ہے کائنات کس نے بنائی؟ کوئی ہے بنانے والا؟ اور اگر بنانے والا ہے تو اس کا مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ 3 بنیادی سوالات ہوتے ہیں کائنات کے بارے میں، خالق کے بارے میں اور انسان کے بارے میں۔ ان سب کے جوابات دین نے عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خالق ہے، اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ ہی نے زمین کو سجایا، اور اللہ نے انسان کو اپنی خلافت دے کر بھیجا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، خلافت عرضی دے کر اعزاز کے ساتھ ان کو زمین پر بھیجا گیا ہے، اور ان کو 2 علوم عطا کیے گئے، علم الاسماء، اشیاء کا علم، چیزوں کا علم، یہ مٹیریل سائنسز کہہ لیں یا مٹیریلز کا علم کہہ لیں یا جو بھی دنیا کے اسباب ہیں ان کا علم کہہ لیں، اور ایک علم ہدایت ان کو عطا کر کے دیا گیا، اور
پہلے ہی نبی، پہلے ہی انسان، پہلے ہی خلیفہ اور پہلے ہی نبی ہیں، اور نبوت کا سلسلہ ان سے شروع ہو گیا اور بتا دیا گیا جو ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دو علوم ہیں، علم الاسماء بھی اور علم ہدایت بھی۔ آج بڑا مسئلہ کیا ہے، ایک آنکھ تو خوب کھلی ہوئی ہے ٹیکنالوجی کے دنیاوی علوم کی، اور ہدایت والا علم وہ آنکھ بالکل بند ہے، اسی لیے مشکلات کے اندر مبتلا ہے۔ 5واں رکوع ہے آیات 40 تا 46، اس کا موضوع ہے بنی اسرائیل کے لیے ہدایات۔ اب پچھلی امت، سابق امت بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے، اور ان کو کیا ہدایت دی جا رہی ہے؟ ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، تم جانتے ہو یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان پر ایمان لاؤ اور باجماعت نماز ادا کرو اور قول و فعل کے تضاد سے بچو۔ دوسروں کو ہدایت کی باتیں کہتے ہو اور کہتے ہو کہ اچھی بات کی پیروی کرو، یہود کے علماء خاص طور پر، اب تم حسد کا شکار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ آگے بڑھ کر ان کے رسالت کو قبول کرو اور دوسروں کو جو تم نیکی کی دعوت دیتے ہو خود پہلے اس پر عمل کرو۔ 6واں رکوع سورۃ البقرہ کا پہلا پارہ جاری ہے، آیات 47 تا 59، بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری۔ یہ مستقل بیان آیا ہے، اللہ نے بار بار انعامات دی، لوگ بار بار ناشکری کرتے تھے۔ چنانچہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، ان پر صحرائے سینا میں بادلوں کا سایہ بھی کیا، من و سلوہ سنا ہوگا نا آپ نے، وہ بھی ان کو عطا کیا گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ اختیار کر لی، اس کو معبود بنا لیا معاذ اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے بھاری سوالات انہوں نے کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا۔ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا اور طرح طرح کے بیجا قسم کے مطالبات نہ کرنا، بلکہ فرما برداری کی روش اختیار کرنا۔ 7واں رکوع ہے آیات 60 تا 61، ناشکری کی سزا ذلت و محتاجی۔ یہی بنی اسرائیل جن میں انبیاء رسول بھی آتے رہے، کتابیں بھی ان کو ملتی رہیں، پچھلی سابق امت انہی کو کہا گیا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، پیغمبروں کے مشن میں ان کا ساتھ نہ دیا، اللہ رب العالمین کی کتاب کو پس پش ڈالا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی۔ صحرائے سینا کا بیان بھی آیا تھا، ان کے لیے 12 چشمے بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کیے، اور پھر کہنے لگے من و سلوہ کھا کھا کر تو اکتا گئے ہیں، کچھ اور مل جائے، ککڑی، پیاز، گیہوں وغیرہ اس طرح کی چیزیں مل جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا اس انداز سے ان کے لیے کلام ہوا، جاؤ کسی علاقے میں جا کر آباد ہو جاؤ اور جو تمہیں پسند ہے خود اپنے طور پر تم تلاش کر لو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی۔ آگے یہ بھی ذکر قرآن نے کیا کہ اللہ کی آیات کو انہوں نے پس پش ڈالا اور انبیاء علیہ السلام کو شہید تک کیا۔ امت کو یہ سوچنا چاہیے، آج ہماری امت کو یہ سوچنا چاہیے اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ کے نیک بندے علماء یہ امت کے اندر انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ رویہ اختیار کر رہی ہے امت؟ غور کرنے کی بات ہے۔ 8واں رکوع ہے سورہ البقرہ کی آیات 62 تا 71، اللہ تعالیٰ کی بے چون و چرا اطاعت کرو، جو حکم آ جائے اس کے اوپر عمل درآمد کرو۔ مشہور واقعہ ہے گائے کا قصہ، آپ کے علم ہے نا، سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ پوری سورہ بقرہ میں گائے کا تذکرہ ہے، لیکن اس رکوع میں یہ واقعہ آیا ہے اور یہ خاص پس منظر تھا۔ ایک شخص قتل ہو گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو، ایک بچڑا ذبح کرو اور اس کا گوشت لے کر مقتول کو مارو گے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ بڑے پریشانی کس طرح کا حکم دیا جا رہا ہے بھائی؟ جب تم نے کہا کہ ہمیں پتہ بتائیے قاتل کا، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا۔ اب سوالات ہو رہے ہیں، گائے کا سائز کیا ہوگا، اس کا کلر کیا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، اتنی مشکلات خود اپنے لیے پیدا کی سوالات کر کے بالآخر وہ گائے کو جیسے تیسے بھی ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ اس کے پیچھے بڑی حکمت تھی، وہ آگے ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ۔ ایک اہم بات یہ آتی ہے کہ غیر ضروری سوالات، بیجا سوالات جن کا عقیدے سے، عمل سے، نجات سے تعلق نہ ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ حرکت تو بنی اسرائیل کی تھی۔ 9واں رکوع ہے آیات 72 تا 82، بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال۔ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے عوام وہ بس خواہشات کی پیروی کرتے تھے، دین کا علم تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں، اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے تو سمجھتے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، یہ زعم اور گھمنڈ ان کو تھا جس میں وہ مبتلا تھے۔ اور ان کے علماء کا حال کیا تھا؟ جو شریعت کو جانتے بھی تھے، علماء صوبر علماء، وہ جانتے بوجھتے غلط فتوے لوگوں کو دیتے تھے، غلط سوالات کے غلط جوابات دیتے تھے، جس سے لوگ خوش اور ان کی جیبیں گرم ہوتی رہیں۔ بتایا گیا کہ ان کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا۔ ان کا ایک باطل تصور بتایا گیا ہم تو بخشے بخشائیں، جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی نہیں سوائے چند دنوں کے، وہ جو ہم نے بچڑے کی پوجا پاٹ کر لی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کسی بڑے جرم میں مبتلا ہو جائے، کفر کا معاملہ ہو، شرک کا معاملہ ہو، ایسے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر اسی میں مبتلا رہے تو پھر تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں نیک عمل کرنے والے ایمان لا کر وہ جنت پائیں گے۔ ایک نقطہ، یہ جو گائے ان سے ذبح کروائی گئی، گائے کا تقدس ان کے دلوں میں آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کروائی، کچھ نہیں رکھا اس گائے کے اندر جس کو تم نے معبود بنا رکھا، اور وہ مقتول زندہ ہوا تھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، تو بتا دیے گا اس طرح اللہ مردوں کو زندگی دینے پر قادر ہے، جب تم مر جاؤ گے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں قادر ہے۔ 10واں رکوع ہے آیات 83 تا 86، شریعت پر جزوی عمل کی سزا۔ بنی اسرائیل کے یہود کا تذکرہ ہے، ایک حکم شریعت کا مانتے دوسرا نہیں مانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو تم نے اللہ کی کتاب میں تقسیم کر ڈالی، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، یہ اللہ کے قابل قبول نہیں، اس پر ذلت اور سزا ہے دنیا میں، اور آخرت میں بڑا شدید عذاب۔ ہم بھی رک کر سوچیں، آج نماز کا حکم تو مان رہے ہیں، لیکن بتائیے سود چھوڑنے کا حکم مان رہے ہیں؟ اندازہ کیجئے،
शरीयत ने और भी तो बहुत सारे अहकामात दिए। ज़कात का हुक्म अल्लाह ने दिया, रोज़े का हुक्म अल्लाह ने दिया, हराम खोरी से बचने का हुक्म भी तो अल्लाह ने दिया, फहाशी से बचने का हुक्म भी तो अल्लाह ताला ने दिया। ये कुछ मानना कुछ ना मानना ये काबिल कबूल नहीं अल्लाह ताला के यहाँ। 11वां रुकू सूरतुल बकरा का आयात 87 तक 96। बनी इसराइल का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद। क्या हसद था? ये नबूवत का सिलसिला बनी इसराइल में सदियों से चला आ रहा था। अभी बनी इस्माइल में इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दे दी गई? इस हसद की वजह से इन्होंने जानते बूझते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया। हालांकि जानते थे, इनकी किताबों में बशारतें मौजूद थी। पता चला हसद इंसान को हक से दूर ले जाता है, हसद और जलन का रवैया इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। इनका जिक्र आया कि ये दुनिया के बड़े हरीस हैं, दुनिया की मोहब्बत में जो है वो डूबे हुए, हर एक इनमें से चाहता है कि हजार हजार बरस की उम्र उसको मिल जाए। इतनी तवील उम्र मिल जाना इनको अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सकेगा, कुरान बता रहा है। हम भी रुक कर सोचें, मरने को तैयार है कि नहीं? बनी इसराइल से भी कहा गया था, यहूद से भी कहा गया था, हरकतें ऐसी थी कि मरने के लिए तैयार नहीं थे। हमारा आलम क्या है? मौत के लिए तैयार है। राइट नाउ अभी मुझे और आपको मौत आज हम जाने को तैयार हैं कि नहीं? अगला रुकू नंबर 12 आयात 97 था 103। बनी इसराइल के हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी। अल्लाह अकबर। बनी इसराइल एक तो हसद में मुब्तला हुए कि नबूवत बनी इसराइल से बनी इस्माइल में क्यों चली गई, और सारा इल्ज़ाम धर दिया माअज़ल्लाह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पर। कहने लगे जिब्राईल ने गलती की, वो नबूवत को लेकर उसको आना चाहिए था बनी इसराइल में, ये लेकर गया है बनी इस्माइल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। माअज़ल्लाह अल्लाह ने फरमा दिया कि झूठ बोलते हैं लोग। अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अमीन ने कुरान करीम को मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाजिल फरमाया है। पता चला कि हसद में आदमी इतना अंधा हो जाता है कि ऐसी बेबाकियां कि अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के फरिश्ते के बारे में इस तरह के जुमले कह देना, माअज़ल्लाह। फिर रुकू नंबर 13 है आयात 104 था 112। तौरात क्यों मनसूख की गई? बताया गया है कि अल्लाह ताला है जो नासिख व मनसूख के फैसले करता है। पिछले अहकामात भी अल्लाह ताला ने दिए, वो मनसूख, अब नए अहकामात अल्लाह ताला अता फरमाता है। पिछली किताबें भी अल्लाह ताला ने नादिल फरमाई, अब आखिरी किताब कुरान अल्लाह ने नादिल फरमाई। अल्लाह जो चाहे सो करे, कुल इख्तियार उसका है, और वो अपनी हिकमत के मुताबिक पहले एक हुक्म दे, दूसरा हुक्म बाद में दूसरा अता फरमा दे। एक किताब पहले अता फरमाए, बाद में दूसरी किताब अता फरमा दे। तुम कौन हो सवाल करने वाले? जी, ये उनको कहा गया। हम भी सोचे अल्लाह ने ये हुक्म दिया, ये हुक्म दिया, अच्छा अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया? ओ भाई तुम और हम बंदे हैं ना, बंदे बनकर रहो। अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया? अपने डोमेन में रहना चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए। अल्लाह का इख्तियार, जो चाहे सो कहे, जो चाहे सो हुक्म दे। हम बंदे हैं, बंदे का काम बंदा बनकर अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को झुका देना है। इसके बाद रुकू नंबर 14 है आयात 113 से 121। यहूदी और ईसाई मुसलमानों से कब राजी होंगे? सुभान अल्लाह। मुसलमानों को भी समझा दिया गया कि देखो ये तुम्हारी दुश्मनी के अंदर नंबर 1 है, खास तौर पर यहूद का मामला। और बताया गया कि ये मुसलमानों से उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक मुसलमान अपने दीन को छोड़कर इनके तरीके पर ना आ जाए। तो क्या ये छोड़ सकते हैं मुसलमान अपने दीन को? आज भी साजिशें पूरी दुनिया भर में चल रही हैं, और कभी कादियानियत को फ़रोग देने की बात मगरबी माशरे के लोग करते हैं, कभी गुस्ताखी रसूल करने वालों को वो लोग पनाह देते हैं। क्या चाहते हैं हमसे? ये चाहते हैं कि अपने दीन को छोड़ दें, तब जाके राज़ी होंगे। डू मोर बहुत कुछ हो गया, मगर ये हमसे राज़ी नहीं होंगे। कुरान कहता है जब तक अपना दीन छोड़कर तुम इनकी मिल्लत पर नहीं आओगे, कभी तुमसे राज़ी नहीं होंगे। बताया गया है कि मुसलमानों की भलाई इसी में है कि अल्लाह की तरफ से जो कुरान नादिल हुआ वो उसकी पैरवी करे। और बताया गया कि सच्चे माने में तिलावत क्या है? असल तिलावत है कुरान हकीम की पैरवी करना, और तिलावत कहते पीछे पीछे आने को। वाक़यातन तिलावत कुरान की क्या है कि कुरान को समझा भी जाए और उसकी पैरवी की जाए, उसके अहकामात पर अमल किया जाए। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये बनी इसराइल का कुछ जिक्र अब तक के रुकू में आया था। रुकू नंबर 15 है, यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा आ रहा है। उनका खास जिक्र इसलिए भी आ रहा है, यहूद थे, नसारा थे, मदनी दौर में सूरतुल बकरा का नुज़ूल, या मुसलमान और या ईमन मुशरिकीन मक्का सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखते हैं और उनको मुअज़्ज़ज़ समझते हैं। चुनांचे उनका जिक्र करके मुख्तलिफ किस्म के तसव्वुरात रखने वालों को दावत हक़ पहुँचाई जा रही है। रुकू नंबर 15 है आयात 122 से 129। हयात इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़माइशों की दास्तान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने उनको बड़े इम्तिहानात से गुजारा और वो सारे इम्तिहानात में पूरा उतरे। सुभान अल्लाह। एक जुमले में पूरी दास्तान आ गई आज़माइशों की। कभी घर वालों की मोहब्बत, बहरहाल उसको एक तरफ करके घर बार छोड़ने को तैयार, कौम के मुकाबले में खड़े हो गए, आग में उनको डाला, जारस में जाने को तैयार हैं, बीवी बच्चे को कभी बेआबाद ज़मीन में छोड़ा हो, कभी बेटे के गले पे छुरी फेर दो, सारे इम्तिहानात में पूरे उतरे। तब अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें इमाम बनाने वाला हूँ इंसानियत का। इमामत घर बैठे नहीं मिलती, ड्राइंग रूम में बैठकर जो है वो हम जो तसव्वुर लिए बैठे हैं कि हम खुशफहमी में मुब्तला, ऐसे नहीं है। दुनिया की इमामत इन मुशक्क़तों से और आजमाइशों से गुजर कर मिलती है, बता दिया गया हम सबको। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खाने काबा की अज़ सर नौ तामीर फरमाई, उसका जिक्र आता है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बड़ी प्यारी दुआएं आती। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो 2500 बरस के बाद मुकम्मल हुई, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह इन्हीं में से एक रसूल को भेज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह तेरी आयात को तिलावत करके इन्हें सुनाए, इनका तज़किया करे,
ان کو تیرے دین کے احکام کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ یہ 2500 برس بعد دعا قبول ہوئی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور پھر حضور نے قرآن کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کیا، قرآن کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کی، قرآن کے ذریعے احکام کی تعلیم دی، قرآن کے ذریعے حکمت کی تعلیم دی، اور ایک انقلابی جماعت تیار کر فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج بھی انقلابی جماعت اگر تیار ہوگی تو قرآن کریم کے ذریعے سے، جیسے کہ یہاں پر اشارہ ہے۔ اس کے بعد آخری رکوع ہے پہلے پارے کا، رکوع نمبر 16 آیات 130 سے 141، ملت ابراہیمی کی وضاحت۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر رہا جائے۔ ملت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ جب رب نے انہیں کوئی حکم دیا، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے رب کے حکم کے سامنے جھک گیا۔ ساری زندگی ملت ابراہیم پر رہنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر رہنا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی وصیتوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو کی کہ بیٹا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا۔ ان وصیتوں کے ساتھ قرآن حکیم کے پہلے رکوع کا اختتام ہوتا ہے، اور آج کی ہماری نشست کو بھی ہم یہی مکمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے قرآن حکیم کے پہلے پارے کے 16 رکوع، ان کی آیات اور ان کے چند عنوانات کے تحت قرآن حکیم کے مضامین کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ آئندہ دوسرے پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن حکیم سے مزید محبت عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔